السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات ناظرین، اگر کوئی مومن شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی چند آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کا، ایسے مومن کا ایمان معتبر ہوگا یا معتبر نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ تمام ہی کتابوں پر، چاہے وہ قرآن ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو یا پھر صحائف ابراہیمیہ ہوں، ہر ایک نازل کردہ کتاب پر ہر ایک مومن بندے کو صدق دل کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہاں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں اور یہ تمام کے تمام سچی ہیں، برحق ہیں۔ اب اگر کوئی مومن شخص قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن قرآن کریم کی چند آیات پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت برحق ہے اور ہر آیت پر میرا ایمان ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے حرکات و سکنات کے اوپر بھی ایمان رکھنا، اس کے اوقاف و رموز کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کو یہی سبق دیا قرآن کریم کے اندر کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، انکار کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہر ایک مومن بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن اللہ کی عبادت کرنے پر ایمان نہیں رکھتا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ ویسے ہی قرآن کریم کی چند آیات کو جھٹلانے والے کا ایمان بھی غیر معتبر ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی وضاحت تھی قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنے کے تعلق سے، امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔